انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، سندھ کے قدیم آثار جن میں ٹیلے، مساجد، مقابر، مزارات وغیرہ خطے کی ارتقائی تہذیب و تمدن کی خاموش داستان بیان کرتے ہیں۔ اس کے سب سے بڑے شہر کراچی سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑی ٹیلوں اور کیکر کی جھاڑیوں اور جنگلات سے گھرا ہوا منگو پیر کا قصبہ ہے، جہاں ہزاروں سال قدیم تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں۔ منگو پیر کا یہ علاقہ اسے بند مراد کے ذریعے لاسبیلا سے ملاتا ہے۔ اس کے ٹیلوں پر واقع چوکنڈی طرز کی منقش قبریں، مکانات، تالاب اور دیگر آثار اس کی تاریخی حیثیت کی گواہی دیتے ہیں۔ قدیم دور میں یہ علاقہ مکران اور ایران کے ساتھ تجارت کے لیے راہداری کا کام دیتا تھا۔ منگو پیر کی پہاڑی پر واقع درگاہ مشہور بزرگ حضرت سہی سلطان عرف منگو پیر بابا کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی پہاڑیوں کے دامن میں موجود شکستہ ٹوٹی پھوٹی قبریں صدیوں پرانی ہیں۔ یہاں واقع تمام قبریں جنگ شاہی پتھر سے تعمیر کی گئیں، جو تیز پیلے اور قریب زرد رنگ سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں ایسی قبریں بھی دیکھی گئیں جن پر کلہ نما ڈیزائن، تلوار بازی، گھڑ سواری اور آلات حرب کے نقوش بھی پائے جاتے تھے، جبکہ خواتین کی قبروں پر زیورات، ڈولی اور جنازے کی علامات ان کا شادی شدہ ہونا بتاتی تھیں۔ ان نقوش سے مرد و زن کی قبروں کی بآسانی شناخت کی جا سکتی تھی۔ یہ قبریں فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں، لیکن اس طرز کی زیادہ تر قبریں ناپید ہو چکی ہیں۔ چند قبریں منگو پیر کے مزار کے سامنے موجود ہیں، جن کی حالت بھی مخدوش ہے۔ ان سب علامات کے زیر نظر منگو پیر کی تہذیب کو کانسی کے دور سے بھی قدیم تہذیب قرار دیتے ہیں۔ منگو پیر کی پہاڑیوں کو توک منگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم سے قبل منگو پیر کا مقام مگر پیر کے نام سے بھی معروف تھا، جو ہندوؤں کے لیے متبرک حیثیت کا حامل تھا۔ سندھ میں اسلام پھیلنے سے قبل ہندو یاتری اس علاقے میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور وہ تالاب میں موجود مگر مچھوں کی پوجا کرتے تھے، خاص کر ان کے سردار کی، جسے وہ لالا جراج کا اوتار سمجھتے تھے۔ انگریز دور کی کتابوں میں بھی مزار، تالاب اور مگر مچھوں کا ذکر ملتا ہے، بلکہ پرانی تصاویر یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ انگریز بھی ان مگر مچھوں کو گوشت وغیرہ ڈالا کرتے تھے۔ دوسری طرف ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس جگہ یہ تالاب یا جھیل سینکڑوں سال سے موجود تھی، جو کسی قدیم سیلاب کی وجہ سے مارز وجود میں آئی، اور مگر مچھ بھی سیلاب کے ساتھ بہہ کر یہاں پہنچے، جنہیں پیر صاحب کی کرامات سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مگر مچھ پیر صاحب کی کرامت و برکت کی وجہ سے کسی انسان پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ منگو پیر بابا یا خواجہ حسن سہی سلطان کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ تاریخ اس حوالے سے روشنی ڈالنے سے قاصر ہے۔ اس علاقے میں موجود سما دور کے مقبرے، مکانات، تاریخی کتبے، تالاب، مگر مچھ اور چشمے تحقیق و تفتیش کرنے والوں کو دعوت فکر و نظر دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب منگول عراق پر حملہ کر رہے تھے تو اس وقت منگو پیر عراق سے یہاں تشریف لائے۔ دوسری روایت کے مطابق منگو بابا سلاطین دہلی کے عہد کے ایک مشہور بزرگ تھے۔ تیسری روایت کے مطابق منگو وسا ایک بدنام زمانہ ڈاکو تھے۔ اسی طرح مگر مچھوں کو لے کر مختلف روایات ہیں، جیسا کہ لال شہباز قلندر جب منگو پیر کے پاس آئے تو انہوں نے مگر مچھ پہ سواری کی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق یہ بابا فرید گنج کی جوئیں تھیں۔ تیسری روایت کے مطابق منگو پیر نے ندی میں پھول پھینکے جو مگر مچھ بن گئے۔ چوتھی روایت کے مطابق یہاں کے مقامی لوگوں کی بے اعتنائی برتنے کی وجہ سے منگو پیر جلال میں آ گئے اور ان لوگوں کو اپنی روحانی کرامت سے مگر مچھوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ سب روایات مفروضوں کی نظر ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق منگو پیر احاطے کے قریب بہنے والے پانی کے 2 چشمے ہیں، جبکہ اس سے 2 میل کے فاصلے پر حضرت جلیل شاہ جان کے مزار کے قریب بھی 2 اور چشمے ہیں، جو پہاڑ کے دامن میں حوض کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، جس میں ہمہ وقت گرم پانی موجود رہتا ہے۔ یہ چشمے قدرتی گندھک سے بھرپور ہیں، جہاں آج بھی زائرین جلد کے امراض کے علاج کی امید میں غسل کرنے جاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ اسے ماما باد کہا جاتا ہے۔
خواجہ حسن صحیح سلطان عرف منگو پیر کے احاطے میں شیدی قوم صدیوں سے مقیم ہے اور آپ ان افریقی نسل کے سیاہ فاموں کے روحانی پیشوا ہیں۔ وہ صدیوں سے اس مزار کے عقیدت مند ہیں۔ ان کا طرز زندگی افریقی باشندوں سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے بزرگ برسوں پہلے افریقہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ شکل و صورت میں یہ بھی افریقی ہی لگتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں عقیدت مند صحیح سلطان منگو پیر کا عرس مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساون کے مہینے سے پہلے ایک میلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ اس عرس کو لال شاہ واگو جبکہ میلے کو شیدی میلہ کہا جاتا ہے۔ واگو مقامی زبان میں مگرمچھ کو کہتے ہیں۔ لال شاہ مگرمچھوں کا سردار کہلاتا ہے اور شیدی کراچی شہر کے قدیم افریقی باشندے ہیں جو اس میلے کا انعقاد کرتے ہیں، اس لیے یہ شیدی میلے کے نام سے معروف ہے۔ عرس اور شیدی میلے کے موقع پر تالاب میں موجود مگرمچھ عوام کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ میلے کا آغاز صبح کے وقت منگو پیر کے مزار سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک میدان میں کیا جاتا ہے جو شام تک جاری رہتا ہے۔ پہلے روز کی رسومات کے دوران ایک بڑا مخصوص ڈھول جسے مگرمان کہا جاتا ہے کی تھاپ پر دھمال ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مخصوص مقام پر اکٹھا ہو کر شیدی میلے کی رسم ٹکا لگانے کی تیاری کرتے ہوئے ایک بڑے سے تھال میں مکئی کے دانے، دال، چنے اور دیگر اناج، بادام، اخروٹ، کھوپرا ملا کر دیسی گھی کی چوری بنا کر 7 تھالیوں میں ڈال کر شیدی قبیلے کی 7 چھوٹی لڑکیوں کے سروں پر رکھ کر انہیں سب سے آگے روانہ کر کے دیسی شربت بنا کر ہر شخص کو پلایا جاتا ہے۔ 4 سے 5 فٹ لمبے مگرمان ڈھول کی تھاپ پر لبان کی دھنی دیتے ہوئے شیدی قبیلے کی خواتین، مرد اور بچے ایک ہی قطار میں عجیب سی آواز میں گشتی دھمال ڈالتے ہوئے انتہائی تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر، سر پر رومال، ہاتھ میں فقیری ڈنڈے لیے مزار کے سامنے سے ہوتے ہوئے مگرمچھوں کے تالاب کے قریب جا کر دن بھر دھمال کرتے ہیں۔ مگرمان اور دھمال کی آوازوں سے لال شاہ واگو یعنی مگرمچھوں کا سردار، جسے مور نواب بھی کہتے ہیں، تالاب سے نکل کر کنارے پر آتا ہے تو مزار کے متولی ڈنڈوں کی مدد سے اس کا منہ کھول کر تازہ بکرا ذبح کیا ہوا اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اسی بکرے کے خون سے سندور ملا کر اس کے سر پر ملتے ہیں، جسے ٹکا لگانا کہا جاتا ہے۔ ٹکے کی رسم کی ادائیگی کے بعد مگرمچھوں کو بکرے، مرغیاں، مٹھائیاں اور حلوہ کھلایا جاتا ہے جو یہ مگرمچھ شوق سے کھا جاتے ہیں۔ منگو پیر کا یہ علاقہ ہزاروں سال سے مگرمچھوں کا مسکن چلا آ رہا ہے اور مگرمچھ کبھی دیوتا کی حیثیت سے اور کبھی بزرگ کی کرامات کی حیثیت سے لوگوں میں مقدس مانے جاتے ہیں۔ یہ مگرمچھ نایاب نسل سے ہیں جو انسانوں سے مانوس ہو چکے ہیں، اس لیے انسانوں پر حملہ نہیں کرتے۔ نسل در نسل یہیں جنم لیتے، زندگی گزارتے اور مر جاتے ہیں۔ شیدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مور نواب ان کا دیا ہوا گوشت نہ کھائے تو ان کا وہ سال اچھا نہیں گزرتا اور اس سال میلہ بھی نہیں لگتا، اور اگر مور نواب گوشت کھا لے تو میلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ٹکے کی رسم کی ادائیگی کے بعد دھمال کے شرکا تالاب سے نصف میل کے فاصلے پر گرم چشمے کے قریب حضرت جلیل شاہ جان کے مزار پر جا کر حاضری دیتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں، جلیل شاہ جان ڈینڈو مکھن مان۔ منگو پیر جدید دنیا میں ہزاروں برس قدیم روایات، مگرمچھوں، پرسرار تاریخی رازوں اور عقیدوں کی سرزمین ہے جو تحقیق کو دعوت دیتی ہے۔